اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے، اور نہ جانے کتنے ہی مسلمان اس وقت کورونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی، کورونا سے نجات دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خون کے اندر پلازما کی صورت میں ایک نعمت پیدا کر دی جو کورونا کے دوسرے مریضوں کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں مسلمان کا تھوڑا ہے امتحان کہ یہ ثواب کمانے کی غرض سے اللہ کی رحمت لوٹنے کی نیت سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے یا اس میں سستی سے برتتا ہے۔ تو سستی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں آپ کتنی بڑی مصیبت سے گزرے، آپ کو جس وقت کورونا نے دبوچا ہوا تھا اس وقت کیسا فیل کرتے تھے؟ یار کوئی لاکھ روپے لے لے، کروڑ روپے لے لے، میری یہ ساری عمارت لے لے، میں جھگی میں آ جاتا ہوں، جھوپڑی میں چلا جاتا ہوں، یار یہ گلا میرا صحیح ہو جائے، یہ میرا سانس جو اٹک رہا ہے یہ درست ہو جائے، یہ نل کی جو لگی ہوئی ہے وہ وینٹیلیٹر لگا ہوا یہ سب ہٹ جائے میرے، اور میں بس سوکھی روٹی کھانے پر کافی ہے میرے لیے، اور میں چلتا پھرتا ہو جاؤں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے ہیں، میرا وہ رو رہا ہے، وہ خود اصل اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، اس وقت کیسی یعنی فیلنگ۔ بلکہ اب تو پوزیشن یہ کہ جس کو کورونا وہ پوزیٹیو ڈکلیئر ہوتا ہے نا، شاید وہ آدھا تو اس کی جان نکل جاتی ہوگی، یعنی جیسے بلینک وارنٹ آ گیا اس کو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے بہت سارے ہیں کہ جن کو آتا ہے پوزیٹیو لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے جن کی، تو وہ اس کو سہ لیتے ہیں، اور بعض بیچارے نہیں سہ سکتے۔ کسی کو شدت کا حملہ ہوتا ہے، یعنی کسی کو سمجھو کہ ایک بلیٹ لگتی ہے، کسی پر پورا بس چل جاتا ہے، ہوتا ہے نا، تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہوتا، لیکن لوگوں نے اس کو بہت بڑا اپنے اوپر لے رکھا ہے، تو اس وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بھی بیچارے کئی ہیں جو وہ لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ ہے تکلیف دے تو یہ چیز ہے، کچھ بھی نہ ہو، نہ نزلہ ہو، نہ کھانسی ہو، نہ گلے میں درد ہو، نہ بخار آئے، کورونا میں ٹینشن آیا، ٹینشن ہزار بیماریاں لاتا ہے۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے، مجھے ہائے میرا پوزیٹیو ہو گیا، ہائے میرا پوزیٹیو، نیندیں اڑ جاتی ہوں گی بیچاروں کی۔ اللہ کریم ہم کو امتحان میں نہ ڈالے، ہم پاک پروردگار سے عافیت کے طلبگار ہیں۔ ہم میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جن کو آیا ہوگا اور ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا اور پتہ بھی نہیں چلا ہوگا اور چلا بھی گیا ہوگا۔ جی ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اب آپ جب اس تکلیف سے دو چار ہوئے، آپ کو پتہ بھی ہے، تو اب یہ کہ آپ نکلیں، ہمت کریں اور پلازما دیں آقا کے کسی بھی دکھیار غلام کی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلازما جان بچانے میں کام آ جائے، اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ، اس کا رواں رواں آپ کو دعائیں دے گا۔ تو یہ ایک عظیم ثواب کا کام ہے، تو ہمت کیجئے اور اپنے پلازمے کا عطیہ کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان بچنے کا ذریعہ بنیے۔ اگر آپ کسی کو پلازما دیتے ہیں تو اس کی جان بچانے کی کوشش اور اس کو شفا، اس کی دل جوئی، دل کی خوشی، اور نہ جانے کتنی مطلب یعنی کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی ہوگا کہ آپ کا بہترین لوگوں میں شمار ہوگا۔ کیسے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے۔ مزید یہ عمل آپ کی دنیاوی ضروریات پوری ہونے اور قیامت کے دن کی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ جی ہاں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کا بھائی ہے،
وہ اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوا کرے. جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول رہتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا. اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، عیب چھپاتا ہے، پردہ رکھتا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کا پردہ رکھے گا. آپ کو پلازما دینے والوں کو فرشتوں کا سایہ، ان کی دعائیں، رحمت الہی اور حج و عمرے کا ثواب ملے گا. جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلتا ہے، انہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس پر 75,000 یعنی 75,000 ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے. وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے. ضرورت پوری کرنے کے لیے جو نکلا ہے وہ اس سے فارغ ہو جائے، فارغ ہونے تک رحمت میں غوطے لگاتا ہے. اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے. اور جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ پاک اس پر 75,000 ملائکہ 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا. اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا. درجہ میننگ گریڈ، ایک گریڈ بلند کیا جائے گا. جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی. سبحان اللہ. آپ کسی کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنتے ہیں تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. جیسا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے قول، فعل یعنی ورک، کام یا اشارے، سائن کے ذریعے کسی نیک کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کی مثل اجر و ثواب ہے. اشارہ بنے سائن نہیں، نشانی ہے نا، سائن. خیر، تو جس نے اپنے قول، فعل یا اشارے کے ذریعے کسی نیک کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے والے کی مثل اجر و ثواب ہے. دوسری حدیث پاک میں ہے، بے شک نیک کام پر رہنمائی کرنے والا اس نیک کام کو کرنے والے کی طرح ہے. تو اے عاشقان رسول، یہ یاد رہے کہ پلازما عطیہ کرنا، نے ڈونیٹ کرنا جائز اور کار ثواب ہے، جبکہ اس سے بیچنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ سنا گیا ہے کہ بعض لوگ اس میں بیچنے لگے اور پیسے کھینچ رہے ہیں. نہیں، یہ کیوں آپ انگارے اور آگ کیوں وصول کر رہے ہیں؟ نہیں، جسم کا کوئی بھی عضو، کوئی بھی حصہ، ایون بال بھی بیچ نہیں سکتے. انسانی جسم کا بال بھی بیچ نہیں سکتے. تو اس طرح پلازما بھی چونکہ انسان کے بدن کا ایک حصہ، تو اس کو بھی بیچنا حرام ہے.